کبھی کبھار دنیا داری سیکھ لینا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا صرف اپنا انٹرسٹ دیکھتی ہے، اس کو دوسروں کے فائدے یا نقصان سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو آج کل کے معاشرے میں سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑی بہت دنیا داری سیکھ لیں۔ دیکھیں، دنیا داری سیکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ ہوشیار اور چالاک ہو جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایسے چالاک اور ہوشیار لوگوں کی دنیا میں خود کو سمارٹ اور سیانے کیسے بنانا ہے۔ یعنی جیسی سچویشن ہوگی خود کو ویسا ہی کر لیں گے، جیسی سچویشن ہوگی اس کے مطابق خود کو ڈھال لینا ہے۔ ہم نے خود کو اوور سمارٹ یا ڈیڑھ ہوشیار نہیں بنانا، نہ ہی ہم نے بالکل انوسینٹ اور معصوم اور بھولے بھالے سے بننا ہے، کیونکہ ان دونوں ٹائپ کے لوگوں کو دنیا ویلیو نہیں کرتی اور نہ ہی عزت دیتی ہے۔ تو بہت زیادہ چالاک اور ہوشیار بھی نہیں ہونا اور بہت زیادہ شریف اور معصوم بھی نہیں بننا۔ تو معاشرے میں دنیا داری سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم ورڈنس یعنی دنیا داری کے کچھ اصول سیکھیں گے، کچھ اصول اور ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم اس پر امپلیمنٹ کر کے دنیا داری سیکھ جائیں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز آور ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از صوبیہ، ویلکم بیک اگین، ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ ویل، آئی ایم فائن الحمدللہ۔ آج موسم بہت ہی زیادہ خوشگوار سا تھا، تو ہم لوگوں نے پلان کیا کہ آج ہم منگلا ڈیم وزٹ کریں گے، جو کہ آزاد کشمیر والی سائڈ پہ پڑتا ہے۔ یہ میرا فرسٹ ٹور ہے۔ آپ میں سے وہاں پہ کون کون گیا ہے یہ آپ نے مجھے کامنٹ میں لازمی بتانا ہے۔ اس حوالے سے میں نے کچھ شارٹ سے کلپس ویڈیو میں ایڈ کر دی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں اپنے واپس ٹاپک پہ۔ سو رول نمبر 1 از ہم اس بات کو جتنا جلدی سمجھ لیں ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہے کہ عزت انسان کی نہیں ہوتی، بلکہ عزت صرف اور صرف ضرورت کی ہوتی ہے۔ ضرورت ختم تو عزت ختم۔ کئی دفعہ ہم اس بھول میں ہوتے ہیں کہ سامنے والا تو میری بہت عزت کرتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے، لیکن کئی دفعہ لوگوں کا سیلفش موٹیو بھی ہوتا ہے۔ ان کی ہم سے کوئی نہ کوئی ضرورت وابستہ ہوتی ہے، اور جیسے ہی ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے اگلا بندہ نکل جاتا ہے اور ہم دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو دنیا داری سیکھنے کا پہلا اصول ہی یہی ہے کہ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑیں، اور جب آپ دوسروں کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں نا تو اگلا انسان آپ کو ردی سمجھنے لگتا ہے۔ جب آپ کو لگے نا کہ سامنے والا آپ کو ہلکے میں لے رہا ہے تو آپ بھی اپنا وزن بڑھا لیں۔ جو آپ کو اگنور کر رہا ہے آپ بھی اس کو نظر انداز کریں۔ اپنے آپ کو کبھی دوسروں سے کم تر مت سمجھیں اور دوسروں کے چکر میں خود کا نقصان نہ کریں۔ خود کو اہمیت دیں۔ اگر سونے کے 100 ٹکڑے بھی کریں نا تو اس کا ہر ٹکڑا جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ قیمتی ہی رہتا ہے۔ تو آپ بھی ایسے ہی ہیں، آپ کی بھی اپنی ایک پہچان ہے، اپنی ایک ویلیو ہے۔ کبھی بھی کسی کے کہنے پہ سوچنے کی وجہ سے خود کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، ہمیشہ اپنی ویلیو بنا کر رکھیں۔ جب ہم دوسروں کے سامنے جی کر کے ان کی غلامی کرتے ہیں، اصل میں ہم اپنی عزت کی نیلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 از فائنینشلی انڈیپینڈنس ہونے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہت کچھ ہوتا ہے، اور پیسے کی کمی زندگی کو مشکل بنا سکتی ہے۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے خود کفیل بننے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات ہم وہ اکثر سنتے ہیں نا، فائنینشلی فریڈم یعنی مالی آزادی ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی کی ضمانت ہے، تو یہ بات کافی حد تک سچ بھی ہے۔ اس کے بعد اپنی روزمرہ کی خرچوں پہ بیلنس رکھیں، غیر ضروری چیزوں میں اپنے پیسے ضائع نہ کریں، اور قرضوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ پیسہ خرچ کرنا جتنا آسان لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں کمانا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے، اور یہ بات اسے پتہ ہوتی ہے جو کماتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کا وقت خراب چل رہا ہوتا ہے نا تو دنیا والے بھی اور آپ کے اپنے بھی آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس کوئی مقام ہوتا ہے، آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں، آپ کا وقت اچھا چل رہا ہوتا ہے، آپ کے پاس پیسہ اور فیم ہوتا ہے، تو یہی دنیا والے آپ کے پاس سائے کی طرح منڈلا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ رشتے اور تعلقات جوڑنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ایک بار آپ کے سامنے کبھی کسی کی غلط فطرت ثابت ہو گئی ہے تو آپ نے دوبارہ اس پہ بالکل اعتبار نہیں کرنا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو پہچاننا سیکھیں۔ ہم لوگ پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں، سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں، سب پر ٹرسٹ کر لیتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ہر شخص شرافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور۔ تو ہر شخص پر اعتماد نہ کریں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو آپ کو اور آپ کی فیلنگز کو، آپ کے احساسات کو سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپ کی آواز سے ہی سمجھ جائیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ یہ احساس صرف انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو واقعی میں آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی قدر کریں، ان کے ساتھ ہمیشہ بنا کر رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ مفاد پرست لوگوں سے بچیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سب کے ساتھ پیار سے ملیں، بے شک آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے یا منافق ہے، جو بھی حالات ہوں سب سے اچھے طریقے سے پیش آئیں۔
نیکسٹ پوائنٹ از آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سے موقع پر کون سی بات بولنی ہے اور کس وقت خاموش رہنا ہے، یعنی کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے اور کب بولنا ہے۔ اور اگر کسی موقع پر ہمیں چپ رہنا زیادہ ضروری لگ رہا ہو تو واقعی میں خاموش رہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں یا آپ کو بولنا نہیں آتا، بلکہ اس لیے خاموش رہنا ضروری ہو جاتا ہے کہ رشتوں میں کچھ لحاظ باقی رہ جائے۔ اس لیے منہ توڑ جواب دینے میں یا بحث و مباحثہ کرنے میں کوئی سمجھداری نہیں، بلکہ اس سے آپ کی عزت ہی کم ہو جاتی ہے اور آپ کی تربیت بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کیا سکھایا گیا ہے۔ اس لیے معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ اگر آپ ہر بات کا جواب دیتے پھریں گے تو سب کے سامنے لاجواب کیسے بنیں گے؟ نیکسٹ پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ، ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ اگر آپ ہر وقت ہر کسی کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے نا تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ اپنی خوشی اور اپنی صحت ہمیشہ سب سے پہلے رکھیں۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کے چکر میں رہتے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے میں رہتے ہیں، وہ آخر میں خود تنہا رہ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں میں ہماری کوئی جنت نہیں ہے جو ان کو ہم خوش کریں گے اور آخر میں ہمیں وہ جنت مل جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ آپ جو بھی کر لیں یہ دنیا کبھی آپ سے خوش ہونے والی نہیں ہے، اس لیے اس چکر میں پڑیں ہی نہ۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی بات ہر کسی سے شیئر نہ کریں۔ ہر کسی کو اپنے دکھ درد سنانے نہ بیٹھ جایا کریں۔ کسی نے آپ سے میٹھا بول لیا ہے تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھ لیتے ہیں اور اس کو اپنے ساری بات بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ اس دنیا میں اگر 100% لوگ ہیں تو ان میں سے 10% لوگ جو ہیں وہ آپ کا احساس رکھتے ہیں، آپ کا دکھ درد سمجھتے ہیں، اور 10% لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور بس سنتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہوتی۔ باقی کے جو 80% لوگ ہیں وہ صرف آپ کی بات سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور نکل لیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ہمراز کسی کو بھی نہ بنائیں اور صرف رب کی ذات کے ساتھ اپنے دکھ درد شیئر کریں، تاکہ اس سے آپ کو کوئی ازالہ بھی ہو۔ لوگوں پہ اعتبار کر کے اپنی ہر بات ان کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اینڈ لاسٹ پوائنٹ از اسپیک لیس اینڈ لسن مور۔ زیادہ بولنے والا اکثر غلطیاں زیادہ کرتا ہے، لیکن زیادہ سننے والا ہمیشہ ہی زیادہ سیکھتا ہے۔ بعض اوقات خاموشی ہی بہترین حکمت عملی ثابت ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے موقع پر جب آپ کو پتہ ہو کہ سامنے والا آپ کی بات کا غلط مطلب نکال سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ایسے موقع پہ آپ خاموش ہی رہیں، اور ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کئی بار ایسے موقع آتے ہیں کہ جب آپ کے پاس الفاظ بھی ہوتے ہیں، آپ کو بات کرنا بھی مناسب لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ بات کر نہیں سکتے، خاموش رہتے ہیں، اور وہی خاموشی ایٹ دا اینڈ آپ کے لیے ایک بہترین حکمت ثابت ہوتی ہے، اور آپ کو خود پہ بھی یہ بات پروف ہو جاتی ہے کہ میں نے اس ٹائم خاموش رہ کے اچھا کیا۔ سو اٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز مائی بلاگ۔ اگر آپ نے کچھ بھی لرن کیا ہے، کوئی پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔ سی یو ویری سون ود اے برانڈ نیو کنٹینٹ۔ ٹیک کیئر یور سیلف۔ اللہ حافظ۔